جادوئی کنگن کی مکمل داستان۔ ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت محل میں شہزادی الینا اپنی سخت گیر ملکہ ماں کے ساتھ رہتی تھی، جو اسے محل کی چار دیواری میں قید رکھتی تھی۔ حسین الینا کو ایک بہادر اور دلکش شہزادہ آرین پسند آ گیا، لیکن یہ بات ملکہ ماں کو بالکل گوارا نہ ہوئی۔ غصے میں آ کر ملکہ نے الینا کو محل کے سب سے تاریک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ الینا وہاں غمگین اور آداس کھڑی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے شہزادہ آرین کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور قید سے نکل کر محل کے عقب میں چیاپے ہوئے جنگل کی طرف چل دی۔ آداس قدموں سے چلتے ہوئے اسے وہاں ایک چمکتی ہوئی پری ملی، جس نے ہمدردی میں اسے ایک حسین جادوئی کنگن بریسلیٹ دیا۔ الینا وہ کنگن لے کر اپنے کمرے میں آئی اور سوچنے لگی کہ وہ آرین کو راستہ کیسے بتائے گی۔ جیسے ہی اس نے کنگن پہنا، اس میں سے ایک تیز روشنی نکلی جس نے ہوا میں محل سے شہزادہ آرین تک کا ایک خفیہ نقشہ بنا دیا۔ الفادر آرین، جو بے چینی سے الینا کی تلاش میں تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور جادوئی نقشے کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے تیزی سے محل کی طرف بڑھا۔ شہزادہ آرین کے محل پہنچنے کے بعد الینا اسے خاموشی سے اندر لے آئی تاکہ وہ دونوں مل کر ملکہ ماں کا سامنا کر سکیں۔ ملکہ بہت غصے میں تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک طاقتور جادوئی پتھر میجک سٹون تھا۔ جب ملکہ نے پتھر سے جادوئی وار کرنے کی کوشش کی تو الینا نے فوراً اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے جادوئی کنگن کو آگے کر دیا۔ اس کنگن سے ایک تیز اور روشن جادوئی طاقت کی لہر نکلی جس نے ملکہ کے جادو کو روک دیا۔ اس طاقتور اور محبت بھرے جادو کے سامنے ملکہ کا غصہ اور ان کے پتھر کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ الینا اور آرین کی محبت کتنی سچی اور پاکیزہ ہے۔ آخر کار ملکہ اپنی ضد چھوڑ کر راضی ہو گئیں اور انہوں نے دونوں کو شادی کی اجازت دے دی۔ یوں الینا اور آرین کی شاندار شادی ہوئی اور وہ